عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اسلام ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے، قرآن مجید ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اور دنیا کو انہوں نے پیش فرمایا، وہ شریعت اتنی وسیع اور اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج دنیا کے تمام انسان کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس مرض نے، اس وبا نے امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا ہے، آقا اور غلام کا فرق مٹا دیا ہے، گورے اور کالے کا فرق مٹا دیا ہے۔ عزیزان محترم، اس کو ہم اور آپ صرف اللہ کا ایک عذاب کیا گیا عذاب ہی تصور کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم تاریخ کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں پر اللہ رب العالمین نے ان کے کرتوتوں کی وجہ کر عذاب نازل کیا، لیکن وہ عذاب ایک خاص علاقے، خاص قوم، خاص لوگوں پر ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت صالح کی قوم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو اگر دیکھیں، ان سب کا عذاب ایک محدود دائرے اور محدود لوگوں تک تھا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ آج اللہ رب العالمین، ہمارا خالق، ہمارا مالک، آج ہم سے اتنا ناراض ہوا کہ پوری دنیا کے اوپر عذاب اللہ نے بھیج دیا۔ عزیزان محترم، ایسی صورت میں جب اللہ کا عذاب آ چکا ہو، ہر طرف لوگ پریشان حال ہوں، اپنی صحت کے تعلق سے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں، ان کی قوت فکر جواب دے چکی ہو، وہ کچھ کر پانے کی حیثیت میں نہ ہو، ایسی صورت میں جبکہ پوری دنیا مایوسی کا شکار ہو چکی ہو، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ایسے ماحول میں بھی مایوس نہیں ہو سکتے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ہم پوچھیں، خدایا ایسے موقع سے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا ہے حکم ہمارے لیے؟ قرآن مجید ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے؟ آئیے قرآن مجید اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ قرآن کریم ببانگ دہل کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو اللہ کی مدد مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے نصرت، حمایت، اللہ سے تعاون مانگو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ عزیزان محترم، صبر مصیبتوں کے وقت، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور لا کر پیش کر دے اور کہہ دے کہ خدایا ہماری طاقت جواب دے چکی ہے، ہم اپنی عقل سے اس مرض کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، اپنی قوت فکر سے، اپنے علم سے، اپنے تجربات سے، اپنے سائنس اور لیبارٹریز کے ذریعے ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے، سوچنے کی، دیکھنے کی، ہاتھ سے پکڑنے کی، پیروں سے چلنے کی۔ خدایا اب تو ہم صرف اور صرف آپ کی ذات کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرنے کا قائل ہیں۔ خدایا آپ ہماری مدد فرمائیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے کہا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے تم اللہ رب العالمین کی مدد چاہو۔ عزیزان محترم، اس میں ایک تیسری بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ہرگز مایوس مت ہونا۔ اب اللہ نے عذاب بھیجا، اللہ نے خود کہا ہم سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کہہ رہا ہے مصیبتیں چھوٹی آئیں بڑی آئیں،
कैसी भी आए, किसी भी तरह की आए, खबरदार तुम मायूस नहीं हो सकते हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम मायूस नहीं हो सकते हो। जिस तरह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उनकी कौमों के ज़माने में अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी आया, उस वक्त के नबी मायूस नहीं हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वाले लोग मायूस हुए नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं, आपने वो वाक़या सुना है, बारहा सुना है, लेकिन क्या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की रहमत और अल्लाह की ज़ात पर से उम्मीद को हटा दिया था? नाउम्मीद हो गए थे? नहीं, नाउम्मीदी उनके लिए कुफ्र थी और उन्होंने नाउम्मीद नहीं, वो नाउम्मीद नहीं हुए, बल्कि उसी वक्त उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा, मदद मांगी और कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप अंदाज़ा करें, समंदर की तहों में, मछली के पेट में, वहाँ मौजूद जब ये कलिमा वो पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाता है और अल्लाह ताला उन्हें फिर ज़मीन पर वापस भेज देता है। नाउम्मीदी हमारे लिए जायज़ नहीं। अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मुसीबतों और परेशानियों को उन्होंने झेला है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा जिस्म का हर उज़्व ज़ख़म ज़दा है, पूरे जिस्म के अंदर ज़ख़म लग चुका है, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं बचा जिसको हम सही और तंदुरुस्त कह सकते हों। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का दामन, अल्लाह से रहमत की उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ा। अल्लाह की ज़ात पर उस वक्त भी उन्होंने उम्मीद रखी और उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर दोबारा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सेहत अता फरमाई। अज़ीज़ान मुहतरम, जिस खुदा के मानने वाले हज़रत आदम, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूनुस, यूसुफ और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उसी खुदा के मानने वाले आज हम हैं। एक मुसलमान इस तरह की बीमारियों से कैसे मायूस हो सकता है, कैसे नाउम्मीद हो सकता है? खुदा की कसम, अपनी ईमान का जायज़ा ऐसे लोगों को लेना चाहिए। हाँ, एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह का जब अज़ाब आए तो उस अज़ाब से बचने की ज़रूर तदबीर करना चाहिए, तदबीर ज़रूर करना चाहिए। वो आज तदबीर हमको भी करना है। अज़ीज़ान मुहतरम, इससे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनके ज़रिए हम ये कह सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मायूस होना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसलिए आज के मौजूदा हालात में, हालात कितने ही ख़राब हो जाएं, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा की अगर हम बात करें, एक तरफ जालिम दंदनाता है, मुसलमानों की गर्दनों तक हाथ उसके पहुंच चुके हैं, वो मुसलमानों के खून के प्यासे हो चुके हैं। दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ से ये वबा आ चुकी है, अल्लाह की तरफ से ये मर्ज आ चुका है। हर तरफ मुसलमान ऐसा महसूस होता है कि जालिमों के शिकंजे में एक तरफ है और दूसरी तरफ से ये वबा ने आकर उसकी ज़िंदगी को छीनने की कोशिश की है। अज़ीज़ान मुहतरम, हम ऐसे मौके से एक ही पैगाम देंगे, मायूस मत होइए, मायूस मत होइए, मायूस मत होइए। आएगा जालिम का वक्त, वो जालिम भी पकड़ा जाएगा। फ़िरऔन जिसने हज़रत मूसा की कौम को कितना जुल्म किया और किस तरह के जुल्म उसने न ढाए, आया उसका वक्त, फ़िरऔन भी गर्क किया गया। शद्दाद का वक्त आया, कारून का वक्त आया। जितने जालिम आए, जुल्म की इंतहा हुई और जालिम भी इस दुनिया से गए। इंशाअल्लाह ये जालिम भी इस दुनिया से जाएंगे। इस दुनिया में बाकी सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा और उसके नाम लेने वाले लोग रहेंगे, उसके नाम लेने वाले लोग रहेंगे। और इंशाअल्लाह अगर हम अपने अल्लाह को राज़ी करने में, अपने अल्लाह को मनाने में कामयाब हो गए तो यकीनन ये वबा भी, ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस मौके से हम यही कहेंगे, तमाम मुसलमान अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें।
اور اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اپنی معصیتوں سے، اپنے گناہوں سے، جو کچھ بھی معصیت ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ کے حضور آئیں اور گڑ گڑائیں اور آ کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، اس موقع سے بھی اگر اللہ کی ذات پر یقین کامل اگر ایک مسلمان کو نہ آئے تو پھر کون سا وقت آئے گا اللہ کے اوپر یقین کامل کرنے کا؟ وہ خدا کیسی عظیم طاقت والا ہے کہ ایک چھوٹے سے نہ دکھنے والا جرثومہ وائرس کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو آج زیر زمین کر دیا ہے۔ وہ امریکہ جو دندنایا کرتا تھا، اپنے ڈالر پر اسے قوت تھی، اپنی فوج پر اسے طاقت اور غرور تھا، پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا تھا اور خواب دیکھا کرتا تھا، کہاں ہے وہ آج؟ جو لوگ آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑا کرتے تھے، زمین کے ساتھ ساتھ وہ خواب دیکھا کرتے تھے سورج، چاند اور دوسرے تمام سیاروں کو مسخر کرنے کی، کہاں ہیں وہ طاقتیں؟ کہاں ہیں وہ طاقتیں؟ آج خدا نے پھر دوبارہ یہ سبق تمام انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ ایک فرعون جو ظالم وقت تھا، ایک مچھر کے ذریعے اس کو اللہ مروا سکتا ہے تو پوری کائنات کو ایک چھوٹے سے وائرس سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے، ظالموں کو گھٹنے ٹکوا سکتا ہے، وہ ظالم اپنے اوقات میں آ سکتا ہے۔ اس خدا نے یہ پیغام دے دیا۔ عزیزان محترم، ایسے موقع سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ آئیے ان تمام واقعات کو، ان حالات کو پڑھ کر اس کا تجزیہ کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، پہلے سے زیادہ اپنے ایمان کو قوی اور طاقتور بنائیں، اللہ کی ذات پر ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کر لیں کہ وہی خدا ہے جس کے حکم سے دنیا چلتی ہے، وہی خدا ہے جس کے حکم سے یہ دنیا تباہ و برباد ہوگی۔ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ اسی خدا سے ہوتا ہے اور اسی خدا کے ذریعے اس کائنات میں ساری چیزیں وجود میں آیا کرتی ہیں۔ اس توکل اور اس یقین کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔